ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہیں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آج کے اس ٹیلی تھون میں میں شاہد مسرور آپ کا میزبان ہوں۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں جن سے گفتگو اس سلسلے کو دراز کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے آج جو درخواست کی وہ ان فیملیز کے لیے کہ جو معاشی طور پہ پریشان ہیں۔ پاکستان میں ایسی بہت ساری فیملیز موجود ہیں اور ان کے لیے راشن کا اہتمام کرنا، ایسی فیملیز کو باقاعدہ راشن کارڈ بنا کر دیے گئے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، اور ہمارے پاس تسلسل کے ساتھ ایسے لوگ جو ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، اپلیکیشنز کے ذریعے، ایسی فیملیز جس میں وہ خواتین زیادہ شامل ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور ایسی عزت دار فیملیز کے لیے جو اپنی عزت نفس کے ساتھ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ان کے پاس معاشی وسائل موجود نہیں ہیں، ان کے لیے راشن کا اہتمام آپ کو اور ہمیں مل کر کرنا ہے۔ اس وقت جو وقت چل رہا ہے مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت میں ایک امتحان آپ کا، ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو ہمیں اپنے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تاکہ وہ بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکیں کہ جن پر مشکل وقت پڑا ہے۔ ابھی اسرا عظیم صاحبہ نے لاہور سے ہمیں ڈونیشن دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھی ناظرین ہیں کہ جو ٹیلی فون کر کے پروگرام میں نہیں آنا چاہتے، لیکن وہ اپنی طرف سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ ایسی فیملیز کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اسرا عظیم صاحبہ نے لاہور سے ہمیں 5 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا ہے، اور ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، انہیں اور اتنے وسائل عطا فرمائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ یہ جذبہ اور یہ خواہش ہر ایک کے دل میں موجود ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مدد کر سکیں، خدمت کر سکیں۔ یقین کیجئے کہ جو دائمی سکون ملتا ہے نا ان کاموں سے، وہ کسی اور کام میں، کسی اور عمل میں نہیں مل سکتا۔ اسرا عظیم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سعد خان صاحب اور محترم نیاز احمد خان صاحب، نیاز صاحب بھی موجود اور سعد خان صاحب بھی موجود۔ سر جی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف، ویسے تو خیر جو مین میڈ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن خاص کر قدرتی آفات جہاں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، انسان کے اختیار کی چیز نہیں، تو ایسے حادثات ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں، تو ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو متاثر ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ طوفان نوح نے ان متقین کو بچا لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں وہ اچھے لوگ تھے، اور ان لوگوں کو کہ جو دین کے خلاف تھے ان لوگوں کو طوفان نوح نے متاثر کیا۔ تو وہ لوگ جو بچ جائیں ان پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ایک انسان جب اس قدرتی آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کرے؟ اس وقت اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کرے جو لوگ اس سے متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیے، شکر آنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک تو یہ کہنا کہ یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس مال سے کسی کی مدد کر دوں، عملی طور پر ایک طرح سے شکر ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، جیسے آپ نے آغاز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو انسان ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم کی مانند ہے، کمثل جسدی۔ جب یہ ایک جسد کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے، اگر کسی انسان کے جسم کے ایک حصے میں درد ہونا، جیسے اگر کوئی کہے کہ میری آنکھ میں درد ہے باقی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پورے جسم اس کے کانسیکوینسز بیئر نہ کرے، پورے جسم کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ تو ایسے ہی اگر کوئی مسلمان ہے، اگر کہیں بھی کسی کونے میں بھی کسی مسلمان یا کسی انسان کو تکلیف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی تکلیف کو محسوس نہ کرے۔ اگر آج جس کے گھر میں انسان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر ہم دنیا میں کسی مذہب یا کسی انسان کی بات کریں، یہ تو ہیومن مورلز ہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ بھوکے کو کھانا نہ کھلاؤ، کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی ایک انسان جو انسان ہے، ذی شعور ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا۔ لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں وہ تو ایک سٹیپ فارورڈ آ کر اسلام تو خوشی بھی، اب عید الاضحیٰ دیکھ لیں اور عید الفطر دیکھ لیں، عید الفطر تب تک نہیں ہوتی جب کہ صدقۃ الفطر نہیں دیتے آپ، عید الاضحیٰ میں آپ کی عید تب تک نہیں ہوتی جب تک ایک مخصوص حصہ آپ غریبوں میں بانٹ نہ دیں، تو ہماری خوشی بھی بانٹنے سے ہے۔
صحیح, جب تک آپ کسی کے پیٹ میں آپ کے توسط سے اللہ رب العزت کا رزق ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو, ایک لاجیکل مائنڈ ہے نا, انسان ریشنل طریقے سے سوچ, یار میں پورا دن ہارڈ ورک کرتا ہوں, میں اسٹرگل کرتا ہوں, میں کماتا ہوں, اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہارڈ ورک کرے, میں محنت کر کے اتنا کما کر میں کیوں دوں. اصل میں بات یہ, دا کانسیپٹ آف اسلام, انسان اللہ رب العزت کا غلام ہے, عبد ہے. ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئے, ہم اللہ کے مال سے, اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مال اللہ کا, سب کچھ اللہ کا, ہم اللہ کے. تو ہم اللہ کے لوگوں کی مدد, اگر میرا ہو تو پھر میں سوچوں بھی. مال ہی جب اللہ کا ہو, کس نے کہا نا غلام کو کسی نے کہا کہ تم کیا کھاؤ گے, بولا جو مالک کھلائے. کیا پیو گے, جو مالک پلائے. کیا پہنو گے, جو کہتے تمہاری خواہش بھی ہے. کہا غلام اور خواہش, ہم تو ہماری خواہشات وہی ہیں, ایک ہماری خواہش ہے, ایک اللہ رب العزت کی خواہش ہے. مسلمان ہوتا کون ہے؟ سبمیشن آف ول, جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی خواہشات کے آگے سرنڈر کر دے, سجدہ ریز کر دے, وہی ہے مسلمان. تو ابھی ہماری آفاقی سوچ اور اس وقت ہمارے لیے عمل کیا ہے, شکر کیا ہے, آپ کے سوال کو کنکلوڈ کروں, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے کام آئیں. اگر اس وقت آپ ان لوگوں کے کام, یہ بھی ایک ثواب کمانے کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, وہ درزی سارے بیٹھ جاتے ہیں, عید آتی ہے, یہ ہمارے لیے اپرچونٹی. یہ اس طرح جب جہاں یہ لوگ سفر کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہ مدد کر سکتے ہیں, ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. ان طریقوں سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, اس مال سے زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کو مزید پیوریفائی کر سکتے ہیں, اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے, اور اللہ کا وعدہ اور پورا نہ ہو. اور ماہرین اقتصادیات یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر دیتے رہیں گے تو پھر وہ بڑھتا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والا ہاتھ اس والے ہاتھ سے بہتر ہے, اور جو اس طرح کا عادی ہو جائے گا وہ پوری زندگی اللہ رب العزت ایسے ہی رہے گا. جو اپنے منصب پر اپنے آپ کو اہل ثابت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی منصب پہ رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی اس فکر کی اور اس چیز کا امر ہے کہ ہم ان لوگوں کے کام آئیں جس طریقے بھی آ سکے. اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو میں مدد کروں گا, یا میں صاحب نصاب بن جاؤں گا تو صدقہ ہے. بہت ساری اور چیزیں ہیں. آپ کے پاس جتنا بھی اماؤنٹ ہو, منیمم اماؤنٹ ہو, اب آپ اس سے مدد کریں. وہی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں, جب ایک نبی کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو وہ کوا جب پانی کی اپنے چونچ میں پانی بھر کے لا کر, تو کس نے کہا تمہارے چونچ کے پانی سے آگ تو نہیں بجھنی. اس نے کہا آگ کون بجھا رہا ہے, میں تو قیامت کے دن سب یہ گواہی دوں گا, یا اللہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں, بجھانے والوں میں سے تھا. آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم بتا سکیں, یا اللہ جب ضرورت تھی ہم نے جس حصے میں بھی, جتنی کوانٹٹی میں بھی اپنی مدد ضرور کی ہے, اپنا حصہ ضرور. اور ہمیں ہماری تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اگر 2 روٹیاں ہیں اور کوئی سائل آ گیا تو 1 دے دے, اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ اگر دوسرا سائل آ گیا تو وہ بھی دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور, بے شک وہ ہے. تو ابھی آپ فرما رہے تھے نا کفران نعمت اور شکران نعمت کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو کفران نعمت ہے. بالکل ایسے. اور شکران نعمت یہ ہے کہ ان کو صحیح وقت میں صحیح جگہ استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ اگر نعمت دے رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا کے رکھ لیا, چھپا کے رکھ لیا, بیلنس بڑھا لیا, یہ اور شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں, تو یہ شکران نعمت نہیں ہے. بالکل ایسے. نیاز صاحب, آپ کی آبزرویشن بہت ہے, اور آپ کیونکہ فیلڈ میں رہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سیلاب کے بعد جو حالات ہوئے, ایک تو کچھ دنیا بھر میں مہنگائی بھی بہت بڑی ہے, کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے صرف سیلاب نہیں آیا, دنیا بھر میں اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے. اس وقت معاشی طور پہ آپ نے کیا دیکھا, لوگ جو ہیں ان کے کیا معاملات نظر آئے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, نے موقع دیا. آپ کا بھی شکریہ سر. معاشی طور پہ لوگ پریشان ہیں. عموماً جو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, جو دیہی علاقے ہیں, سیلاب کے بعد کچھ علاقوں میں ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا. صحیح. تو وہ لوگ تو آلریڈی کیمپوں میں رہ رہے ہیں. بہت سا حصہ ہے جہاں لوگ پانی نکالا جا چکا ہے, لیکن ابھی تک زمین اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ اس پہ, اور وہ تو صفر ہو گئے تھے نا, فصلیں معاشی طور پہ صفر ہو چکے تھے, ابھی ان کو سروائیو کرنا ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں کچھ بہتر صورتحال ہے, لوگ واپس بھی آئے ہیں, لیکن لوگ مجموعی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو لوگوں کی معاشی جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. صحیح. انہیں واقعی امداد کی ضرورت ہے. کچھ ایسے بھی سفید پوش لوگ ہیں جو تذکرہ نہیں کرتے ہیں, جو کیمپوں میں بھی نہیں ہیں, اپنی زمین جہاں ہے, پانی ہے, اس کے ساتھ ہی خشک جگہ وہاں موجود ہیں. اگر ہم جا کے دیکھیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو واقعی مستحق ہیں, ان کی مالی معاونت کی جائے, اعانت کی جائے, تاکہ ان کی جو ہے مسائل
کم ہو. صحیح بات ہے. آپ کو میں بات بتاؤں نا کہ لوگوں کے جو وہ تھے جانور سندھ میں اس کو مال کہتے ہیں, بالکل. پنجاب میں بھی جو ہے وہ پنجاب جسے ہم ایک لفظ مال مویشی, مال مویشی. تو میرا ایک سب آرڈینیٹ تھا, وہ مجھ سے پوچھنے لگا سر آپ کے یہاں کتنی بھینسیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں میرے گھر. کوئی کہنے لگا آپ افسر آدمی آپ کے گھر میں بھینسیں نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں. اچھا ہم رہتے ہیں کراچی میں تو بکری رکھنے کی اجازت نہیں گھر کے اندر. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ کے گھر کیونکہ ان کے گھر لازمی کوئی نہ کوئی جانور آپ ہاں آپ کا کیونکہ تھوڑا یہی پس منظر ہے, جانور ہوتا ہے, دودھ گھر کا ہوتا ہے. جس کے گھر جانور نہ ہو اس کے گھر دودھ پہنچاتے ہیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جی اس کے گھر جانور نہیں ہے. اس ضمن میں ایک اور بات بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اس سیلاب کی تباہ کاری کے بعد جو غذائی اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ کی وجہ سے مہنگائی کافی بڑھی. جی ہاں. تو اب شاید کچھ مہینوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کمی تو گریجولی آئے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پھل تھا ٹماٹر جو ہے وہ 400 پہ چلا گیا تھا, اب وہ جو ہے میرے خیال میں 30-40 پہ آ گیا. 30-40 پہ آ گیا. تو گریجولی اور بھی جو غذائی اجناس ہیں ان کی قیمتوں کیونکہ بدین کا ٹماٹر پیدا ہوا بالکل, تو پھر جو باہر سے آ رہا تھا تو بدین کے ٹماٹر سے پھر ٹماٹر سستا ہو گیا. بالکل ایسا ہی. جی ہاں. اچھا بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کے جانور بھی چلے گئے. جانور لوگوں کے ایک بڑا ذریعہ, بہت بڑا ایسٹ تھا, اور ایک ایک گھر کے سامنے کئی جانور کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ ان کا طریقہ کار یہی ہے, گوشت بھی اسی سے حاصل کرتے ہیں, دودھ بھی اسی سے حاصل کرتے ہیں. ان کے گھر کی تو تقریب جو ہے وہ بھی وہ چھوٹے سے بڑا جانور کرتے ہیں تو اسی سے ہوتی ہیں. سب کچھ چلا گیا. کھلیان جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں انہوں نے گودام جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے, وہاں جو کچھ رکھا تھا وہ چلا گیا. تو فرق تو پڑا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ معاشی طور پر مساوات ایک الگ چیز ہے. مساوات کا مطلب تو یہ کہ سب کو برابر رکھنا, اور حق ایک الگ چیز ہے. دین ہمیں مساوات کی طرف لے کے جاتا ہے یا حق کی طرف لے کے جاتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اس سے میں پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ جیسے ہم نے قدرتی آفات کی جب ویڈیوز اور لوگوں کو دیکھا جا کر بھی دیکھا, جیسے آپ نے جانوروں سے ایک مثال دی, ایسٹ کی بات کی. انسان پوری زندگی تک وہ دو کرتا ہے اپنے خاندان, اپنے ریلیشنز, ریلیٹیوز کے لیے, تو اس میں گھر بھی آتا ہے. جیسے ہمارے کراچی میں وہاں مال مویشی, ہمارے کراچی میں ایک انسان کا پورا زندگی کا اثاثہ اس کے گھر کے لیے لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس آفات کے ذریعے لوگوں کے گھر بھی گئے, لوگوں کے ریلیٹیوز بھی, تو ایک انسان جہاں شروع ہوا تھا وہیں واپس آ کر پہنچ جاتا ہے. جی میں نے کہا نا صفر ہو گیا, بالکل زیرو پر ہو گیا. اب اس امر کی ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اس کو میں ایک اور زاویے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں, اب ریاست مدینہ کی تخلیق جب ہوتی ہے, جب ہم اسٹیٹ آف مدینہ جو بگسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ ریاست کیسے ہونی چاہیے. باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ریاست ہے کیسی, اس کو پہلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے بھائی چارے کو قائم کرتے ہیں, برادرہڈ کو قائم کرتے ہیں. کس بنیاد پر؟ ایثار کے جذبے کی بنیاد پر. اب دیکھیں امام غزالی لکھتے ہیں کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے عدل, ایک ہے احسان, ایک ہے ایثار. جب انسان تقوی کی آخری علامت پہ پہنچتا ہے نا, وہ ایثار ہے. اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ مال آیا, ایک پرٹیکولر حصہ میں نے بھی رکھا, اسی کے عدل انصاف کرتے ہوئے آپ کو بھی دیا. احسان یہ ہوتا ہے ایک کام کو حسین کرنا, اس کو خوبصورت کر کے آپ نے اپنا بھی رکھا, اس کو بھی دیا, پھر اپنے مال میں سے تھوڑا سا نکال کر اس کو زیادہ دے دیا, اس عمل کو حسین. یہ تقوی کی اور آخری سٹیج کیا ہے, جیسے آپ نے کہا جب اسلامی, وہ یہ ہے ایثار. امام غزالی فرماتے ہیں ایثار یہ ہے کہ اپنا مال بھی اٹھا کر اپنے بھائی کو دے دیا. اب جب ہم مہاجرین و انصار کی اگزامپل دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں کہ انصار نے کس طرح مہاجرین کی مدد کی. وہ بھی گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے اپنے بازو کھول کر ان کا اس طرح اہلاً و سہلاً استقبال کرتے ہوئے, حتیٰ کہ جب زمینیں تھی اس کا بھی بٹوارہ کر دیا, مال کا بٹوارہ کر دیا, اور اپنے بھائیوں کو سب چیزیں اپنی جو ان کے ضرورت کی چیزیں تھی اس میں بٹوارہ کر کے ان کو دیا. اور یہ بگسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ریاست مدینہ. اور اس طرح اپنے بھائیوں کی مدد کی جاتی ہے. آج بھی ثمر کی ضرورت ہے. ایک اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہے شرعی حیثیت, ایک ہے شرعی معاملہ کہ آپ ایک مال پر سال گزرے اور یہ مال ہو 2.5% اس کو, ایک ہے روحانی معاملہ. اب تو بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جن پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی ان کے پاس, لیکن کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے؟ اگر اہل بیت کی آپ بات کریں, ایک دن ایک بندہ جاتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو ایک صحابی سے ملتا ہے, تو
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں گھر دیکھ رہے ہو، اس گھر میں جاؤ تمہیں کھانا مل جائے گا. تو جب وہ فلاں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کھانا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں. تو واپسی میں وہ امام حسن کا گھر ہوتا ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ، تو وہ واپسی میں کچھ سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں کیا مراد پوری نہیں ہوئی، مزید کچھ بھوکے تو میں دے دیتا ہوں. کہا نہیں، اصل میں ایک شخص نے مجھے یہاں کا راستہ دکھایا ہے، میں اس کے لیے مال لے کر جا رہا ہوں کہ وہ بھی بھوکا تھا، وہ روٹی پانی کے ذریعے کھا رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، اس نے میری یہ مدد کی ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ شخص؟ کہا کہ بالکل آپ کی طرح دکھتا تھا، نئے نقش آپ کی طرح ہیں. کہا وہی تو میرے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس نے تمہیں یہ گھر دکھایا ہے. خود روٹی اور پانی سے گزارا کر رہے ہیں اور دوسرے بھائی کو کس طرح کا کھانا کھلا رہے ہیں. یہ اسلام اصل میں کہتا ہے، یہ جذبہ عیسیٰ. کیا بات ہے. ذیشان فیصل صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جو ہے ایک راشن کی ڈونیشن کے لیے اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ذیشان صاحب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان میں اس جذبے کو مزید پیدا فرمائے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی اور خاص کر انسانیت کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر آئیں. اللہ تعالیٰ رزق میں بہت اضافہ کرتا ہے جب ایسا ہوتا ہے. ابھی ہم نیاز صاحب سے بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے دسترخوان بچھا دیجئے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں کس کے نصیب کا ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی زندگی کے تجربات میں یہ بات ہے. رزق میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ایک تو نیت اچھی رکھنی چاہیے، وہ تو بالکل بلا شبہ. جی ہاں ٹھیک ہے. اور اس حوصلے کے ساتھ کہ جو اپنا بھی حصہ ہے وہ دوسروں کو دیں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی. جی ہاں. اور جو آپ کا رزق ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وسیع ہوگا. صحیح. نیت اچھی رکھیں گے اللہ تعالیٰ سارے اہتمام خود کر دیتا ہے. صحیح. نیت اچھی رکھیں تو اہتمام خود کر دیتا ہے، یعنی آپ کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ایک مجھے بات یاد آئی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ میں مال کماتا ہوں. آج کل ہماری سچویشن کے حساب سے یا رسول اللہ میں مال کماتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی کام نہیں کرتا. اب جو چیز میں لے کر آتا ہوں اپنی سیلری یا جو بھی میں ارن کرتا ہوں وہ گھر میں اب وہ کماتا نہیں ہے تو اس سے خرچ کرتا ہے. آپ صرف ایسا کریں کہ اس کو بلا کر تنبیہ کریں، اس کو سمجھائیں کہ کمایا کرے، یہ اچھی چیز ہے، وہ میرے پر بوجھ بنا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا معلوم کہ اللہ تجھے اس کی وجہ سے دے رہا ہو. کیا بات. کیا معلوم. اب ہم تو سوچ رہے ہیں کہ میں ایک راشن کا پیک، جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ کام کر رہی ہے اور یہ آپ سے راشن مانگ رہے ہیں اس وقت. جو اشیاء خوردنوش ہے، جو نیسیسٹیز آف بیسک لائف ہیں، یہ اس چیز کی آپ کو سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کھانا پہنچانا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اللہ نے آپ کو مال ہی اس وجہ سے آپ کے مال میں برکت ڈالے تاکہ آپ ان کی مدد کریں. کوئی آپ کے مال سے نہیں کھاتا، وہ اپنے رزق اللہ رب العزت کے طے شدہ اسے کھاتا ہے. اللہ آپ کو صرف ذریعہ بناتا ہے. اگر آپ وہ ذریعہ بھی نہیں بنتے خوشحالی کا، وہ ذریعہ بھی نہیں بنتے ثواب کا، تو اس میں ہماری کوتاہی ہے، باقی کسی کا بھی کچھ. صحیح بات ہے. اس میں ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ پھر وہ تخصیص نہ کرے لوگوں میں کہ یہ کر سکتا ہے، یہ ارینج کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا ہے، یہ بہت غریب ہے. سب کے لیے جو ہے وہ یکساں مواقع رکھے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ معاشی طور پر جو ہے وہ تھوڑے پریشان ہوئے اور ہیں، اب نظر آنے لگا ہے. ایسے ہی پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، جو حقیقت میں جو لوگ ہیں پریشان، لیکن اب نظر آنے لگا ہے لوگ پریشان ہیں. بڑے اچھے لوگ کہنے لگے کہ یار معاشی طور پہ بہت پریشان ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف پیسہ یا کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، ہمیں اور معاشرتی طور پر کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سپورٹ کریں؟ جیسے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بڑی فیسیں، بہت کچھ ہے نا ہمارے اس سیٹ اپ میں، ہم کہاں ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ کھانا پینا تو ان کی بنیادی ضروریات ہے. جو ان کی دیگر ضروریات زندگی ہیں، جیسے کپڑا ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ اسکول جانا ہے، ان کی فیس ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ہم ان میں بھی ان کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں. صرف اپنے آپ کو ہم ایک کھانے پینے کی حد تک محدود نہ رکھیں. ہمیں معاشرتی سیٹ اپ میں وہ کہتے ہیں نا جس طرح کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ نئے عمرانی معاہدے کرنا پڑیں گے، تو ہمیں نئے عمرانی معاہدے معاشرتی جو ہمارا سیٹ اپ اس کے لیے کرنا پڑیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو کووڈ تھا، کووڈ کے بعد لوگوں کے معاملات ذرا خراب ہوئے معاشی طور پر. دنیا بھر میں جو تبدیلی آئی وہ ایک تو پھر کلائمیٹ چینج بھی ہو گیا، لوگوں کے معاشی طور پر پرابلم لوگوں کو ہوئے، معاملات خراب ہوئے، لیکن اسکولوں کی فیسیں جو ہیں وہ تو 25-50% بڑھ گئی. ایسا ہی ہوا نا سر؟ ایسے ہی ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو تب سے اب تک نہیں بھیجا ہے کیونکہ کووڈ میں پیمنٹس نہیں ہوئے تھے، فیسیں نہیں دی تھی، اس کے بعد مزید نہیں تھا.
نہیں بھیجا. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں وہی میں کہہ رہا ہوں کچھ ہمیں نئے کام نئے سیٹ اپس بنانا پڑیں گے. نئے سیٹ اپ بالکل ہمیں بنانے پڑیں گے اور ہمیں بنانے بھی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس نئے سیٹ اپ میں مستفید ہوں تاکہ ان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ کم سے کم ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. اس سلسلے میں جو ہماری جو مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں خواجہ غریب نواز, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس سے بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سر میں اس میں ایک بات ایڈ, جیسے آپ کی بات ہم ایک وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی کلام سنتے آتے ہی وقفے کے بعد مدنی کرام ہمارے ساتھ رہیے گا اسی جذبے کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ اور ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. ساتھ رہیے ہمارے.